السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ ویسے تو ارادہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی پشاور میں، انہوں نے بڑی آج جو ہے ریئلسٹک باتیں کی ہیں۔ وہ پہلی بار تو نہیں کی ہیں، لیکن جس ردھم کے ساتھ، جس تواتر کے ساتھ، جس طرح سیکوینس کے ساتھ انہوں نے کی ہیں، وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ اس تاثر کو رد کیا کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے پی ڈی ایم کی کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ جنگ حکومت کے ساتھ ہے، اور جبکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود ان سے لڑ رہی ہے، تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی سیاستدان آرمی چیف بننے کا نہیں سوچتا تو پھر فوج کو اپنی ریاست کی ذمہ داری جو ہے دفاع کی وہ نبھانی چاہیے، بلکہ اور جو سیاسی معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ مریم نواز نے بھی یہ بیان دیا کہ جو حق اور سچ کے لیے لڑتے ہیں لوگ، وہ بزدل نہیں ہوتے، یہ بزدلوں سے توقع نہیں کی جا سکتی اس طرح کے کاموں کی۔ لیکن آپ نے چونکہ یہ بیانات بھی تفصیل کے ساتھ سنے ہوں گے، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں زیادہ، وہ وزیر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہیں فواد چودھری، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حکومت کی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے چند روز پہلے یہ کہا تھا کہ حکومت نے جو بھی الیکشن میں وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ وہ پورے نہیں کیے، اور جو آج ان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو انصاف کا نظام ہے اس میں اصلاحات لانے میں ناکام رہی ہے، اور جس کی وجہ سے کرپشن بھی بڑھی ہے، اس کا تاثر جو ہے وہ بڑھا ہے۔ تو یہ ایک پبلک بیان دینا ایک وفاقی وزیر کی جانب سے، میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی چارج شیٹ کسی بھی حکومت کے خلاف ہو نہیں سکتی۔ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ مشہور ہے کہ کھلے ڈلے آدمی ہیں اور حق سچ کی باتیں کرتے بھی ہیں، اور کیبنٹ میں بھی کہتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزیر اعظم بار بار کہتا ہے وزارت انصاف کو کہ انصاف کے نظام کو بہتر بناؤ، اصلاحات لائیں، لیکن اصلاحات پہ کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو فواد چودھری صاحب کا بیان تھا، لیکن وہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت نے اپوزیشن کی شدید مخالفت کے باوجود بھی جسٹس عظمت سعید کو براڈ شیٹ کے معاملے کی تحقیقات کے کمیشن جو اس کا چیئرمین نامزد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے، یہ جب براڈ شیٹ کے ساتھ نیب نے سن 2000 میں معاہدہ کیا تھا تو اس وقت یہ ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب لگے ہوئے تھے۔ تو اب جب نیب کے خلاف بات ہو رہی ہے، براڈ شیٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہی انٹرسٹ میں آپ خود جج بن جائیں؟ تو کسی بھی یہ ایک باوقار جج کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مقدمے میں کوئی فریق ان پر جو ہے عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے تو وہ اس بینچ سے ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں تو کچھ معاملہ اور ہی دکھائی دیتا ہے، نہ کسی کو فرق پڑ رہا ہے، اور حکومت اتنا ڈٹائی کے ساتھ جس طرح ڈرم بیٹنگ کر رہی ہے، تو حکومت کا چہرہ جو ہے وہ، جیسا کہ ہم نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کی جو کرپشن کے خاتمے کی باتیں ہیں یا نعرہ ہے، اس کے تو منہ پہ ایک تماچا مار دیا ہے۔ تو بہرحال جسٹس عظمت سعید کے معاملے پہ خود ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ برا کام بھی جہان خان کرے اور فیصلہ بھی وہی کرے۔ تو یہ اگر روایت چل پڑی تو یہ اس کا کوئی اچھا تاثر نہیں ہوگا، اور جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا تو وہ تعصب پہ مبنی اس کو جو ہے ٹھپا لگ سکتا ہے۔ تو اس پہ ان کو غور ضرور کرنا چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بڑی بھیانک جو حقائق وہ سامنے لائے گئے ہیں، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جب آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی دنیا کے کرپشن فری یا بہت کم جہاں پر کرپشن ہے، تو ان ٹاپ 20 کنٹریز کی فہرست اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی مسلمان ملک شامل نہیں ہے۔ یہ 50 سے زائد مسلمان ملکوں کی OIC کی جو تنظیم بنی ہے، یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، بطور مسلمان بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہمارے دین میں یہ واضح حکم ہے کہ کرپشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس طرح کے احکامات
کے باوجود بھی مسلمان ممالک کی حالت یہ ہے. اور اس فہرست کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 21ویں نمبر پہ کم کرپشن والا ملک ہمیں جو پہلا اسلامی ملک آتا ہے وہ UAE ہے. اور جو 4 بڑے دنیا کے کرپٹ ترین مسلمان ممالک کے آتے ہیں، جو ٹاپ 4 کنٹریز جو ٹاپ کرپٹ ہیں، ان میں بھی چاروں کے چاروں جو ہے وہ مسلمان ملک ہیں، جس میں جنوبی سوڈان، صومالیہ، شام اور یمن شامل ہیں. تو یہ جو لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے کہ ایک طرف جو ہے ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کرپشن کو اپنا حق سمجھتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ایک عجیب اور دوگلے رویے کو ظاہر کرتی ہے. یہ بات تو آپ کے علم میں پہلے ہی آئی کہ یہ جو دعوے دار ہے حکومت کے ہم کرپشن سے جان چھڑائیں گے اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے، یہ نعرہ لگا کے ووٹ لے کے آئے تھے اس نعرے کی بنیاد پہ. لیکن جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے وہ واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان اس حکومت کے 2 سال کے عرصے میں 7 پوائنٹ جو ہے کرپشن میں جو نیچے گیا، یعنی بڑی ہے کرپشن. تو یہ جو نیب ایک طرف آئے دن مخالفین کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، تو اب اس سے تو یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو پکڑ دھکڑ ہے یہ کوئی کرپشن کا خاتمہ نہیں، بلکہ مخالفین کے ساتھ جو ہے پولیٹیکل اسکور جو ہے وہ سیٹل کرنے کے حوالے سے باتیں ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ بندہ تو ایماندار ہے، بھائی اگر بندہ ایماندار ہے تو یہ کرپشن کیسے بڑھ رہی ہے؟ رکنا تو اور بات ہے، چلو ایک ٹھہر جائے، یہ بھی بڑی پازیٹیو بات ہوتی، لیکن یہ تو کرپشن مزید بڑھتی جا رہی ہے آئے روز. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. اور بڑی ڈھٹائی سے جو ہے وزیر صاحب جو مشیر جو ہیں وزیر اعظم کے گل صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور کا ہے. ارے بھائی، مسلم لیگ نون کے دور میں تو 5% سے زائد تھی GDP کی گروتھ، آپ کے دور میں 1% سے بھی کم ہے. تو کس لیول پہ آپ بات کریں گے؟ آئے روز ہم یہ سنتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے سرپلس ہو گیا. کوئی بتائے ان کو کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس وقت کم ہوتا ہے یا سرپلس ہوتا ہے جب کوئی بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی. تو ایسے میں جو ہے جب کوئی بزنس ہوگا ہی نہیں تو پھر خسارہ کہاں سے ہوگا؟ تو امپورٹ کی پابندیاں ہیں کووڈ کی وجہ سے یا حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے جو دھندا ٹھپ ہو گیا ہے. تو یہ کوئی جو یہ بھی ایک منفی علامت ہے کارکردگی کے حوالے سے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کو پازیٹیو سینس میں بیان کرتے ہیں. تو آج تک ان کو یہ بات نہیں پتہ چلی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. یہ بندہ ایماندار والی بات جو ہے اگر دیکھیں تو انہوں نے کمیشن بنوائے، اپنی حکومت کے آٹا چینی کے بحران ہوئے، ان سب میں جو ہے حکومت کے وزراء کے نام آئے، لیکن کارروائی کس کے خلاف ہوئی؟ کسی کے خلاف بھی نہیں ہوئی. تو بجلی مہنگی، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، دالیں مہنگی، غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے. ان حالات میں پھر بھی حکومت کہتی ہے کہ ہم اچھی سمت میں جا رہے ہیں. پتہ نہیں اگر یہ اچھی سمت ہے تو پھر تو عوام کا برکس نکل جائے گا، کیونکہ جو ان کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ سارے پیراشوٹر ہیں، کوئی گراس روٹ سے نہیں آیا. وہ کوئی ادھر رہے گا بھی نکل جیسے ہی اڑان بھر کے یہ چلے جائیں گے. تو یہ ان کے سارے کاروبار باہر ہیں، فیملیز باہر ہیں، تو یہ یہاں تھوڑی رہیں گے. تو بہرحال وہ اپنی آخری جو ہے پہلی اور آخری موقع سمجھ کے وہ لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. تو اس طرح کے جو ہماری قومی ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ خامخواہ ایک سیاسی مخالفت کی وجہ سے اس طرح کے جو ملک کی بربادی ہو رہی ہے، اس حکومت کے پیچھے ان کو اس طرح نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور جو حقائق ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے جو اس قوم اور ملک کے لیے بہتر ہو وہ اقدامات کرنے چاہیے. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ہمارا چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.